عصا ڈالا اللہ کے حکم سے، اژدہا بن گیا، اژدہا کو ہاتھ ڈالا تو وہ عصا بن گیا۔ کسی کی زبان میں معجزہ کہ زبان سے کہہ دے قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ عام طور پر تاریخ میں مفسرین نے بھی قرآن مجید میں بھی یہی تو باتیں ملتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا یہ عصا والا معجزہ بھی ہاتھ کا معجزہ، ید بیضا والا بھی ہاتھ کا معجزہ، اور انبیاء کرام کے زبان کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات ہاتھ کے معجزات، یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کسی کے ہاتھ میں معجزہ، کسی کی زبان میں معجزہ، لیکن رب کائنات نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا سردار نبی بنایا، تمام نبیوں کا امام نبی بنایا، تمام نبیوں سے عظیم بنایا، عظمتیں بھی عالی شان عطا فرمائی، معجزات بھی بڑے اعلیٰ و بالا عطا فرمائے۔ رب نے ہمارے نبی کو صرف ہاتھ میں نہیں، صرف زبان میں نہیں، بلکہ سر کے بال مبارک، واللیل زلفوں مبارک سے لے کر پیروں کے تلووں تک رب کائنات نے جتنے جسم کے اعضاء ہیں ہر عضو میں لاکھوں کروڑوں معجزات کو بسا دیا تھا۔ ایک دو نہیں، گنتی والے 200 400 1000 2000 نہیں، ان گنت اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ اس والقمر پیشانی کے معجزات الگ ہیں، بے شمار ہیں۔ والضحیٰ چہرے کے معجزات الگ ہیں، بے شمار ہیں۔ واللیل زلفوں کے معجزات الگ ہیں اور بے شمار ہیں۔ دستے مبارک کے تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، دستے مبارک کے معجزات تو سنتے رہتے ہوں گے۔ جہاں یہ ہاتھ پھر گیا، بیمار تھا تو شفا مل گئی، بے ہدایتہ تھا ہدایت مل گئی۔ رب کائنات نے اس دستے مبارک کی بدولت گل و گلزار بنا دیا۔ اور صرف ہاتھ میں نہیں، انگلی میں، ایک ایک انگلی میں الگ اللہ نے معجزات رکھے۔ کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، کبھی یہی انگلی اٹھے چاند کا جگر پھٹ جاتا ہے۔ رب کائنات نے صرف انگلی ہی میں نہیں، انگلی کے اشارے میں بھی معجزہ رکھ دیا تھا۔ پروردگار عالم نے آقا علیہ السلام کو والضحیٰ چہرہ، والقمر پیشانی، واللیل جو زلفیں عطا فرمائی، سب میں الگ الگ معجزات تھے۔ بطور نمونے کے ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی خلاف عادت معمول نہیں تھا، ایک دن شہر سے باہر نکل گئے۔ باہر جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ نئے لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، پڑاؤ کیا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، پردیسی لوگ ہیں، قریبی چراگاہ میں ان کے جانور چرتے پھرتے ہیں۔ ان میں ایک اونٹ ہے سرخ رنگ کا، امام الانبیاء کو بڑا پسند آیا، بڑا اچھا لگا۔ حضور علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے آئے، فرمایا یہ سرخ رنگ کا اونٹ کس کا ہے؟ ایک کہنے لگا یہ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا بیچتے ہو؟ کہاں بیچنے کے لیے ہی تو لایا گیا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا اگر تم اعتبار کرو اونٹ مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں اپنے غلاموں کے ہاتھ تمہیں پیسے بھیج دوں گا۔ ان لوگوں پہ حسن مصطفیٰ کا ایسا اثر پڑا، ایسا اثر پڑا، وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ہم نے سودا بھی کر لیا۔ ہم جس کا نہ نام جانتے ہیں، نہ کام جانتے ہیں، نہ کام جانتے ہیں، نام بھی نہیں پتا، کام کیا کرتا ہے نہیں پتا، کہاں کا رہنے والا ہے نہیں پتا۔ انہوں نے جب کہا اعتبار کرو، ہم نے اعتبار کرتے ہوئے رسی ہاتھ میں دے دی، آپ نے اس کی لگام پکڑی، لے کے چل دیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے اور وہ سونی صورت والا، حسین چہرے والا ہمارا اونٹ لے کے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام چلتے چلتے ان کی نظروں سے جب اوجھل ہوئے، اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگے یار ہم نے نام بھی نہیں پوچھا، علاقہ شہر بھی نہیں پوچھا، کہاں کا تھا، کون تھا، پردیسی تھا، یہاں کا تھا، کہاں کا تھا، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ایک کہنے لگا یار میں تو ان کی پیشانی دیکھتا رہا، میں اس میں پیشانی میں کھو گیا تھا، تم پوچھ لیتے۔ اس نے کہا میں آنکھوں میں کھویا ہوا تھا، مجھے بھی ہوش نہ تھا، تم پوچھ لیتے۔ تیسرا کہتا میں اس کے چہرے کو
جیسے کہنے لگا کہ یہی تو تمہیں کہنا چاہتا ہوں، وہ حسین چہرے والا آیا، بڑا حسین و جمیل آدمی آیا، اپنے حسن کا جادو جگایا، ہمیں لوٹ کے لے گیا، ہمارا مال لے گیا، ہمیں پتہ نہ چلا۔ اس نے بار بار کئی مرتبہ یہی کہا، لوٹ کے لے گیا، لوٹ کے لے گیا۔ اس قافلے کا جو سردار تھا، اس کی بیوی پیچھے پردے کے پیچھے موجود تھی، اس نے وہیں سے آواز لگائی، آ لوگو اس کو لوٹنے والا نہ کہو، وہ لٹیرا کوئی نہیں، تمہارے پیسے واپس لوٹ آئے گا، پیسے تمہارے مل جائیں گے۔ اگر پھر بھی وہ تمہارے پیسے نہ دے کے گیا، میں ضمانت دیتی ہوں، پیسے میں دوں گی۔ وہ کہنے لگے یہی بات پہلے کیوں نہیں بتائی، ہم پریشان ہو رہے تھے، لگتا ہے تیرا کوئی رشتہ دار تھا، جاننے والا تھا، تعلق والا تھا۔ وہیں سے اس نے جواب دے دیا، میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی، کس علاقے کا، کس محلے کا، کون ہے، کس برادری کا، میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا، میں نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگی پھر تو ضمانت دینے پر کیوں مجبور ہو گئی، تو ضمانت کیوں دیتی ہے؟ بڑا قیمتی اونٹ وہ لے کر کے گیا ہے، بہت بھاری اس کی قیمت بنتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی جب وہ آدمی تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، خرید و فروخت کی بات کر رہا تھا، میں نے اس کی آواز اندر سنی، اس کی میٹھی پیاری آواز میرے کانوں میں رس کھول گئی، میرے دل میں آیا جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، ذرا دیکھنا چاہیے۔ کہنے لگی میں نے پردے کے اندر سے اور سے یوں تھوڑا سا پردہ ہٹا کر میں نے اس چہرے کو جب دیکھا، میں نے تو اسی وقت یقین کر لیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، وہ تمہارے پیسے دے گا، گھبراؤ نہیں۔ اگر پھر بھی اگر اس نے تمہارے پیسے واپس نہ لوٹائے، ایسے حسین چہرے پہ یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں قربان کر دیے جائیں، اتنا حسین تھا وہ۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ اکرام آ گئے، آ کر کے پوچھا ہمارے آقا نے کس سے اونٹ خریدا ہے؟ ایک نے کہا مجھ سے۔ صحابہ نے تھیلی دکھائی کہ یہ پیسے ہمارے آقا نے بھیجے ہیں، ہمارے نبی نے بھیجے ہیں، پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن پہلے انہوں نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے، تم مسافر ہو، پردیسی ہو، ہمارے نبی نے فرمایا کہاں پکاتے پھریں گے، آج کا اکرام ہماری طرف سے پردیسیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، تم پردیس کے لوگ ہو، آج کھانا ہمارے نبی کی طرف سے۔ اللہ اکبر بولو۔ کہنے لگے کہ ہم کھانا بھی نہیں کھاتے، پیسے بھی نہیں لیتے، ہم نے ایک اونٹ کیا بیچا، ہم تو سارے خود بک چکے ہیں۔ ہم نے جب سے اس چہرے کا دیدار کیا، اس کی پیشانی کا دیدار کیا، اس کی واللیل ظلموں کا دیدار کیا، ہمیں تو اپنا ہوش کوئی نہیں، پیسوں کی کس کو ہوش ہوگی، کھانے کی کس کو ہوش ہوگی، ہم سب کو اسی خوبصورت چہرے والے کے دربار میں لے جاؤ، ہمیں ایک دفعہ دوبارہ ملواؤ۔ سب کے سب لوگ آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تمام لشکر کے لوگوں نے، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، امیر بھی، غریب بھی اس میں موجود تھے، سب کے سب آقا کے قدموں میں گر گئے، سب بیک زبان پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب نے کلمہ پڑھا۔ رب کائنات نے ہمیں وہ ہادی عالم نبی عطا فرمایا جس کی ایک جھلک کی بدولت سینکڑوں لوگوں نے پوک اسلام قبول کر لیا۔ یہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کسی کی منت کر کے تھوڑی لائے گئے تھے، آؤ بھائی آؤ عظمت بڑھ رہی ہے، آؤ، نہیں۔ کسی نے پیشانی دیکھی، رب نے ہدایت عطا فرمائی، کسی نے وضوحا چہرہ دیکھا، رب نے ہدایت عطا فرمائی، کسی نے واللیل زلفیں دیکھی، رب نے ہدایت عطا فرمائی، کسی نے چاند کے ٹکڑے ہوتے جگر پھٹتا دیکھا، رب نے ہدایت عطا فرمائی، کسی نے بغیر بچے والی بکری کے اوپر نبوت کا ہاتھ پھرتے اور اس بکری کے اندر دودھ کا آنا دیکھا، دودھ کی بارش دیکھی، جس نے جو کمال دیکھا، کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، ہدایت پاتے گئے۔
سب ہی کے نگاہ نبوت کے رگے ہوئے لوگ تھے صحابہ اکرام کی جماعت، اور کس کس انداز میں آئے، بڑی فکر فرمایا کرتے تھے اپنی امت کی، جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا، جنہوں نے ہدایت قبول نہیں بھی کی، معلوم نہیں کتنی کتنی مرتبہ ان کے پاس چل چل کے دن میں گئے، رات میں گئے، اندھیریوں میں گئے، بارشوں میں گئے۔ اندھیری اور بارش میں جانا یہ ایک ایمرجنسی کی علامت ہوتی تھی کہ اس حال میں کوئی میرا دروازہ کھٹکھٹائے، اندر والا کہتا تھا اس کو میں جواب نہیں دوں گا، یہ مجھ سے میری جان بھی مانگے دے دوں گا۔ امام الانبیاء ایمرجنسی کی کیفیت بنا کر بھی گئے، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ میں جن کی آنی تھی وہ صحابہ بن گئے، جن کی سمجھ میں نہیں آنی تھی وہ دفع ہوئے، جن کے مقدر اچھے نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے بہانے بنائے، ہدایت کے بہانے بنائے۔ آقا علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، ایک عورت گزری، غیر مسلم ہے، مسلمان کوئی نہیں، کافرہ عورت ہے۔ عجیب طنزیہ انداز میں اس نے کہا کہ نبی ہو، اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو۔ اس زمانے میں اکیلے کھانا کھانا عیب تھا، آج فیشن ہے بھائی، آج فیشن ہے، گھر کے چار ہیں تو کمروں کی نکر بھی تو چار ہیں، ایک اس میں ایک اس میں ایک اس میں، اللہ بھلا کرے کرونا کا، اس نے کہا نکر نہیں کمرے بھی بدلو، ایک باہر سیڑھیوں کے نیچے ہو، ایک کچن میں ہو، ایک سٹور میں، ایک چھت پہ چڑھ جائے، الگ الگ کھاؤ کہیں کرونا نہ گھس جائے، اور پڑھو دنیا کے پیچھے۔ ابھی تو گھر میں الگ الگ کیا، پھر انشاءاللہ شہر سے بھی الگ الگ کریں گے اور دور دور کیے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اتفاق دے، اتحاد دے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خان پر کم از کم ایک گھر کے لوگوں کو کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ایک برتن میں جتنے ہاتھ زیادہ پڑیں گے اتنی برکت کھانے میں زیادہ آئے گی۔ ڈرا نہ کریں اس بات سے، آپ ایک سنت ادا کرو گے، معلوم ہے اللہ رب العزت کا کم سے کم انعام یہ ہے کہ اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہو وہاں کرونا کیا کوئی اس سے بھی بڑی بیماری آ جائے تو وہاں نہیں پہنچ سکتی، اس میں برکت ہے، شفا ہی شفا ہے۔ وہ عورت گزرتے ہوئے تنزیہ طور پر کہنے لگی نبی ہے لیکن اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا آجا تو بھی بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گئی، کھانا کھانے کا بھی ارادہ نہیں تھا، پریشان کرنا مقصود تھا، طنز کرنا مقصود تھا، دل دکھانا مقصود تھا، قریب آ کر کے بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا آجا اب تو قریب بیٹھی ہے، کھانا کھا لے، اب تو دسترخوان تیرے سامنے، کھانا بھی تیرے سامنے۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ حضور علیہ السلام نے لقمہ بنایا، اس کے منہ میں دے دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، امام الانبیاء کے دست مبارک سے اس کے منہ میں لقمہ کیا گیا، ایمان بھی ساتھ اتر گیا۔ اللہ نے ایک لقمہ کھلانے سے ہدایت عطا فرمایا۔ اور میں وہاں جمعے میں لوگوں کو بڑا قیمتی نسخہ سکھاتا ہوں کہ جس کی بیوی ناراض ہے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا دو۔ کئیوں نے کھلائی، ان کی بیوی روٹھی ہوئی مان گئی۔ ایک 2 سالوں سے مجھ سے تویز لے رہا ہے، بیوی ناراض ہے، بیوی ناراض ہے۔ میں نے کہا یار ہو نہیں سکتا، میرا تویز ہے بڑا قیمتی ہے، آج تک ضائع نہیں ہوا۔ میں نے کہا وہ جو ساتھ میں نے نسخہ دیا تھا وہ بھی اپنایا۔ کہنے لگا قاری صاحب شرم آوے، بیٹھے یا شرم والے بھی بیٹھے، انہیں کو سنائی تھی میں نے پہلے جو نعت شریف سنائی تھی نا، انہیں کو سنائی تھی۔ حضرت کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، ترجمہ کرا لینا ان سے۔ کہتا ہے جی شرم آوا۔ میں نے کہا بھائی شرم آنکھوں میں ہوتی ہے، آنکھ بند کر کے ایک لقمہ ڈال دے۔ کہنے لگا اب تو ناراض ہے، اگر آنکھ بند کر کے منہ کے بجائے ناک میں دے دیا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، پھر تو ویسی لڑائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بس تو تویز سے ہی کام سارا۔ وہ کسی اللہ والے کا پیر صاحب کا مرید تھا نا، تو وہ اس سے تعویذ اس سے لیا کہ حضرت تعویذ دے دو،
اللہ مجھے بیٹا دے. تو اس نے تعویذ دے دیا پیر صاحب نے. اگلے سال پھر پیر صاحب آئے تو کہنے لگے جی پیر صاحب تعویذ دو بیٹا ہو. کہنا نہیں ہوا. کہتے نہیں. پیر صاحب نے کچھ سے ذرا بھاری تعویذ دے دیا. پہلے مرغی والا دیا تھا, کاڑے بکرے والا دے دیا. تو تیسرے سال جب آیا تو کہنے لگا پیر صاحب دعا بھی کرو تعویذ بھی دو بیٹا ہو. پیر صاحب ابھی تک نہیں ہوا. نہیں. شادی کو کتنے سال ہو؟ کہتے شادی نہیں ہوئی. شادی ابھی نہیں ہوئی. یقیناً پیر صاحب نے پھر اپنا خصہ نکالا ہوگا, سر مانجا ہوگا, بلکہ گنجا کر دیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت رب کائنات نے مردوں کو کیا, عورتوں کو کیا, بوڑھوں کو کیا, جوانوں کو کیا, بے ہدایتوں کو کیا, ظالموں کو کیا, جو اپنے دل کا دروازہ, دل کا پیالہ خالی کر کے آیا, ہدایت کا پیالہ خالی کر کے آیا, رب کائنات نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا, ہدایت اندر اتار دی. ایک بچہ چڑھتی عمر کا بچہ ہے, گلی میں کھڑا ہے, مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی. وہ بچہ نقل کیا کرتا ہے, مسلمان کا بچہ کوئی نہیں, غیر مسلم کا بچہ ہے. اذان مسجد سے سن کر مؤذن کی نقل اتارتا ہے, کانوں میں انگلی ڈال کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیا کرتا ہے. ایک دن جب اس نے اذان دی اور بچے بھی بول رہے تھے یہی کلمات, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قریب آ کر کے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ باقی بچے ڈر کر بھاگ گئے, ایک پکڑا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا, فرمایا ابو معذورہ گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا, ذرا مجھے وہ کلمات تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے. جب انہیں تسلی ہو گئی کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا, مجھے مارا پیٹا نہیں جائے گا, انہوں نے مؤذن کی طرح کان میں انگلی ڈال کر آواز بلند کرنا شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. امام الانبیاء نے جب یہ کلمات سنے, ان کلمات کا ترجمہ آپ جانتے تو ہو پوری اذان کا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی رب کوئی نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب یہ جملے کلمے پڑھتے ہوئے سنا, رب کے سامنے جھولی پھیلا دی, مولا زبان سے جو جملے کہہ رہا ہے اس کو دل میں بھی اتار دے. اللہ اکبر. کھڑے کھڑے اللہ نے معجزہ بنا دیا, کھڑے کھڑے معجزہ بنا دیا. اذان دے کر فارغ ہوا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا.